والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. جوانوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشی خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری اس اللہ وحدہ لا شریک کی لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا. اسی اللہ رب العالمین کے لیے ساری حمد و ثنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر اس کے بعد عمومی طور پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصی طور پر میرے اور آپ کے آخری نبی ساقی کوثر، شافع محشر، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ان بے شمار نعمتوں میں سے موسم یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم اور بڑی نعمت ہے. مختلف قسم کے موسم ہیں. موسم سرما ہے، موسم گرما ہے، موسم بہار ہے، موسم خزاں ہے. ہم اور آپ اب جس موسم سے گزر رہے ہیں یہ موسم گرما ہے. حاضرین، یہ گرمی آخر پیدا کیوں ہوتی ہے، اس کو ہم اور آپ سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں صحیح مسلم کی حدیث کو دیکھنا ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اشتکت النار الی ربها فقال ربی اکل بعضی بعضا اذن لها بنفسین، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی. جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، کہا کہ اے میرے رب، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے، میرا کچھ حصہ کچھ حصے کو کھا رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانسیں لینے کی اجازت دی. اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی. پہلی سانس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نفس فی الشتاء، ٹھنڈی کے موسم میں. دوسری سانس کہا ونفس فی الصیف، گرمی کے موسم میں. یعنی جب جہنم سانس اپنے اندر لیتی ہے تو ٹھنڈی کا موسم پیدا ہوتا ہے، اور جب جہنم سانس کو باہر پھینکتی ہے یعنی باہر چھوڑتی ہے تب جا کر کے یہ گرمی کا موسم پیدا ہوتا ہے. معلوم کیا ہوا، پتہ کیا چلا کہ جب جہنم اپنی سانس کو باہر چھوڑتی ہے تب جا کر کے گرمی کا موسم بنتا ہے، گرمی کا موسم پیدا ہوتا ہے. اب ہم اور آپ اس گرمی کے موسم سے گزر رہے ہیں. شدید گرمی ہے. ہم اور آپ اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ دیکھیں اسلام نے ہمیں اس موسم کے تعلق سے کیا کچھ ہماری رہنمائی کی ہے، کیا کچھ ہمارے لیے ہدایتیں پیش کی ہیں. ان ہدایتوں اور ان رہنمائیوں پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اسلام نے اس چیز کی رخصت دی ہے کہ نماز ظہر کو گرمی کی ان ایام میں تھوڑا سا تاخیر کر کے ادا کیا جائے. یعنی جب موسم ٹھنڈا ہو جائے تھوڑا سا، اس وقت میں ہم اور آپ نماز ظہر کو ادا کریں، نماز ظہر کو پڑھیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں،
کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا، مؤذن نے ظہر کی اذان دینا چاہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکایا، کہا تھوڑی دیر رک جاؤ، جب موسم ٹھنڈا ہو جائے اس وقت تم ظہر کی اذان دینا۔ پھر اس کے بعد میں مؤذن دوسری مرتبہ ظہر کی اذان دینا چاہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر رکایا، کہا کہ اور تھوڑی دیر رک جاؤ۔ پھر اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا۔ حکم دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن من شيء شدت الجہنم من فیح شدت الجہنم۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سخت گرمی ہو تو تم تھوڑا سا نماز کو تاخیر کر کے ادا کرو، یعنی نماز ظہر کو تھوڑا سا ٹھنڈے وقت میں ادا کرو۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو گرمی ہے جہنم کے سانچ کے چھوڑنے کی وجہ سے گرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم کیا ہوا، پتہ کیا چلا کہ جب سخت گرمی ہو اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز ظہر کو تھوڑا سا تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اور آپ نماز ظہر کو تھوڑا سا تاخیر سے ادا کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی چیز کی تعلیم دی ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ اس گرمی کے موسم میں ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ ہم اور آپ جو چیزیں ٹھنڈی ہیں ان چیزوں کا ہم اور آپ استعمال کریں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گرمی کے اس موسم میں ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ خود کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے اس موسم میں تربوز اور کھجور کو ملا کر کے کھایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے اس موسم میں تربوز کو اور کھجور کو ملا کر کے کھایا کرتے تھے۔ مزید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ تربوز کی ٹھنڈی اور اسی طرح سے کھجور کے اندر جو گرماہٹ ہوا کرتی ہے، اور کھجور کی گرماہٹ اور تربوز کے اندر جو ٹھنڈی ہوا کرتی ہے، جب آپس میں یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ دونوں مل جایا کرتے ہیں، یعنی جو ایک میں ٹھنڈی ہے ایک میں گرمی ہے، دونوں ملنے کی وجہ سے یہ برابر ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گرمی کے اس موسم میں تربوز کو کھجور کے ساتھ میں ملا کر کے کھایا کرتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس سنت کو ترک کر دیا گیا ہے، اس سنت کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ لہذا ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ ہم اور آپ گرمی کے اس موسم میں جو تربوز ہے، تربوز اور کھجور جو ہے دونوں کو ملا کر کے کھائیں۔ اگر ہم اور آپ ملا کر کے کھاتے ہیں تو ہمارا جسم ٹھنڈا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ملا کر کے کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ گرمی کے اس موسم میں ہم اور آپ ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے ٹھنڈا پانی یہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ خود کہتے ہیں ایک مرتبہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن یا رات کے کسی حصے میں اپنے گھر کے باہر نکلتے ہیں۔ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، باہر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے پوچھتے ہیں، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس وقت تمہیں کس چیز نے تمہارے گھروں سے باہر نکالا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری بھوک نے اس وقت ہمیں ہمارے گھروں سے باہر نکالا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں، مجھے بھی میری بھوک نے اس وقت مجھے گھر سے باہر نکالا ہے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دونوں کو اپنے ساتھ میں لیتے ہیں۔ لینے کے بعد میں ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی انصاری صحابی کے گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر بیوی موجود ہے، صحابی رسول موجود نہیں ہیں۔ ان کی بیوی جیسے ہی دیکھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی ہے، اپنے گھر کے اندر بلاتی ہے، گھر کے اندر بلا کر کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو بیٹھاتی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں، تمہارے خاوند کہاں ہیں؟ بیوی جواب دیتی ہے میرے شوہر میٹھا پانی لانے کے لیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابی رسول آتے ہیں، آ کر کے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، فوراً اپنے باغ میں جاتے ہیں، جا کر کے کھجور کا ایک گوشہ توڑ کر کے لاتے ہیں، ایک غچہ کھجور کا توڑ کر کے لاتے ہیں، جس کے اندر پکی ہوئی بھی کھجوریں تھیں، سکی ہوئی بھی کھجوریں تھیں، لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیتے ہیں، دے کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو کھائیے۔ پھر اس کے بعد میں صحابی رسول چاقو کو لیتے ہیں، چھری کو لیتے ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول سے کہتے ہیں کہ تم جا رہے ہو بکری کو ذبح کرنے کے لیے، جو بکری دودھ دیتی ہو ایسی بکری کو تم ذبح مت کرنا۔ پھر صحابی رسول جاتے ہیں، جا کر کے بکری وغیرہ کو ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت پکا کر کے لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ دونوں بھی اسے کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ اتنا ہوتا ہے، ہونے کے بعد میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ہم نے جن جن اللہ کی نعمتوں کو کھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کے تعلق سے قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا، ہم سے سوال کرے گا۔ یعنی انہوں نے کھجور کھایا تھا، انہوں نے ٹھنڈا پانی پیا تھا، انہوں نے بکری کا گوشت کھایا تھا، اس کے علاوہ بھی جو بھی نعمتیں اللہ رب العالمین ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جو بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان نعمتوں کے تعلق سے سوال کرے گا، ان نعمتوں کے تعلق سے پوچھے گا۔ تو میں اس واقعے سے بتانا کیا چاہ رہا ہوں، اس میں ٹھنڈے پانی کا ذکر ہے۔ معلوم کیا ہوا، ٹھنڈا پانی یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نعمت ہے۔ ہم اور آپ بھی دیکھیں، کبھی جب زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، ہم اور آپ کوئی اور چیز ہمیں نہ ملے چل سکتا ہے، لیکن جیسے ہی ٹھنڈا پانی ملتا ہے، ملنے کے بعد میں ہم اور آپ اس کو جیسے ہی پیتے ہیں، پینے کے بعد میں ہمیں سکون مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے، آرام مل جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ٹھنڈا پانی اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے۔ جب کبھی ہم اور آپ عام طور پر پانی پئیں، چاہے ٹھنڈا پانی پئیں، چاہے نارمل پانی پئیں، ہمیشہ ہمیں اللہ رب العالمین کا اس پر شکر بجا لانا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ گرمی کی اس موسم میں خاص طور پر ہمیں جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ہمیں جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کتنے جانور ایسے ہیں، کتنے چرند پرند ایسے ہیں، پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں، پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی جان چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ خیال کریں، ہم اور آپ دیکھیں کہ اگر کسی جانور کو پانی کی ضرورت ہو، ہم اور آپ پانی پلائیں۔ خاص طور پر ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھروں کی جو چھت ہوا کرتے ہیں، ان چھتوں کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ کسی چیز میں پانی کو بھر کر کے رکھ دیں، کیوں اگر کوئی پرندہ اڑتے ہوئے آئے تو ممکن ہے کہ وہ پانی پی کر کے چلے جائے۔ ہمیں خاص طور پر گرمی کے اس موسم میں جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صحیح مسلم کی اس روایت کو دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت تھی، ایک فاحشہ عورت تھی، وہ کیا دیکھتی ہے، ایک کتا ہے جو کنویں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، جو کنویں کے اطراف و اکناف میں گھوم رہا ہے اور اپنی زبان باہر نکالے ہوئے ہے، پانی کی اس کو ضرورت ہے، کافی پیاسا ہے،
وہ عورت سمجھ جاتی ہے، اس کے بعد میں وہ کنویں سے پانی نکالتی ہے، نکال کر کے اس کتے کو پلا دیتی ہے، حالانکہ وہ ایک فاحشہ عورت تھی، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو بخش دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس عورت کو جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ حاضرین آپ سوچیں، غور و فکر کریں، ایک فاحشہ عورت ہے، گنہگار عورت ہے، اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے، بس اتنا کیا ہے کنویں کے اندر پانی موجود تھا، پانی اس نے نکال کر کے کتے کو پلایا، پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بخشش کر دی اور اس عورت کو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں، اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں، صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت تھی جو بلی کو پالا کرتی تھی، بلی کو اپنے گھر کے اندر باندھ کر کے رکھا کرتی تھی، اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا کرتی تھی، اس کو پینے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس بلی کی موت ہو گئی، موت ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ تو معلوم کیا ہوا، پتہ کیا چلا ان دونوں حدیثوں سے، ان دونوں واقعات سے، کہ ہمیں جانوروں کے ساتھ میں بھی ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، خاص طور پر اس گرمی کے موسم میں ہمیں جانوروں کے ساتھ میں بہترین سلوک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک پانچویں چیز یہ ہے کہ جو دنیا کی گرمی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس چیز پر غور و فکر کریں کہ دنیا کی گرمی کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، میدان محشر کی جو گرمی ہوگی اس گرمی کو ہم اور آپ کس انداز سے برداشت کریں گے۔ دنیا کے اندر گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، ہم اور آپ اے سی استعمال کر لیتے ہیں، کولر استعمال کر لیتے ہیں، پنکھا چالو کر لیتے ہیں، نہ جانے اور کیا کیا کر کے ہم اور آپ گرمی سے بچ جاتے ہیں، لیکن جو میدان محشر کی گرمی ہوگی اس گرمی سے ہم اور آپ کس طرح سے بچیں گے۔ بخاری وغیرہ کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ سورج ہمارے بالکل قریب ہوگا، ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنی فکر کر رہا ہوگا، ہر شخص ننگا ہوگا، کوئی شخص کسی دوسرے کی فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی شخص ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی شخص گھٹنوں تک، کوئی شخص کمر تک پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسی حالت میں ہم اور آپ کیا کریں گے؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ سوچیں یہ دنیا کی گرمی ہے، ہم اور آپ اس کو مختلف ذریعوں سے تو برداشت کر لے رہے ہیں، لیکن جو آخرت کی گرمی ہے اس گرمی کو ہم اور آپ کس اعتبار سے برداشت کریں گے، کیسے ہم اور آپ اس گرمی کو برداشت کر پائیں گے۔ اور اس حدیث مبارکہ کو بھی آپ یاد رکھیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں صرف اور صرف 7 قسم کے لوگوں کو جگا دے گا، صرف اور صرف 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں اللہ رب العالمین اس دن جگا دے گا۔ اب دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو 7 قسم کے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان 7 قسم کے لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین شامل فرمائے، آمین۔ حاضرین، میں کہہ رہا تھا 5ویں چیز یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس چیز پر غور و فکر کریں کہ دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے، حالانکہ یہ 1% ہے، اس سے کئی گنا زیادہ میدان محشر کی گرمی ہے، اس گرمی سے ہم اور آپ کس طرح سے بچیں گے؟ جب ہم اور آپ اس دنیا کے اندر نیک اعمال کریں گے، اعمال صالحہ کریں گے، اچھے کام کریں گے، موحد بن کر کے زندگی گزاریں گے، تب جا کر کے ہم اور آپ اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک جو چھٹی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی گرمی اور ساتھ ہی ساتھ میں جو جہنم کی گرمی ہے، ہمیں اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ جہنم کی جو گرمی ہے، جہنم صرف سانس چھوڑ رہی ہے، سانس چھوڑنے کی وجہ سے اس کی جو سانس باہر چھوڑ رہی ہے اس کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جہنم کے اندر ڈالے گا تو سوچیں ہماری کیا حالت ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنگ تبوک، غزوہ تبوک، یہ گرمی کے ایام میں لڑی گئی، سخت گرمی تھی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، صحابہ کرام گئے، نکل گئے، جا کر کے صحابہ کرام نے جنگ کو لڑا، لیکن کچھ منافقین تھے
جو ہیلے کر کے بہانے کر کے اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ اور پھر وہ لوگ آپس میں کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحر، تم اس گرمی کے موسم میں تم باہر نہ نکلنا، جنگ کے اندر تم نہ جانا۔ آپس میں منافقین ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی جو آگ ہے وہ اس سے کئی زیادہ گناہ بڑی ہے، کئی زیادہ گناہ سخت ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا، یعنی تم اس دنیا کی گرمی سے تم اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے جہنم کی جو آگ ہے، اس کی جو گرمی ہے، اللہ رب العالمین نے اسے بہت ہی زیادہ سخت بنایا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم اور آپ پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا، خاص کر کے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جا رہے تھے، وہ ایک لوہار کو دیکھتے ہیں، وہ بھٹی کے اندر آگ کو گرم کرتا ہے، آگ سرخ ہو جاتی ہے، لال ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کے اندر لوہے کو داخل کرتا ہے، لوہے کو داخل کرنے کی وجہ سے لوہا نرم ہو جاتا ہے، لوہا پگھل جاتا ہے۔ جیسے ہی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، دنیا کی اس آگ کو دیکھ کر کے جہنم کی آگ کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ خیال کرتے ہیں، وہیں پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فوراً بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں۔ جہنم کی آگ یہ 1% ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو سخت بنایا ہے۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دونوں آگ پر غور و فکر کر کے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، کرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں انس رضی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ہم نماز ظہر ادا کرنے کے لیے مسجد آیا کرتے تھے تو معاملہ کیا ہوتا، مسجد کی جو زمین، یعنی وہ زمین ریت کی ہوا کرتی تھی، کافی گرمی ہونے کی وجہ سے، دھوپ سخت ہونے کی وجہ سے وہ ریت گرم ہو جایا کرتی تھی، ہم اس ریت پر سجدہ نہیں کر پاتے تھے۔ اس لیے ہم میں سے بعض صحابہ کرام، بعض اشخاص سجدے کی جگہ پر کپڑا رکھ کر کے اس جگہ پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ یا انس رضی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں یہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے۔ معلوم کیا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین سے محبت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ ان کے پاس اتنی آسانیاں نہیں تھیں جتنی آسانیاں آج ہمارے پاس ہے۔ مسجدوں کے اندر آپ دیکھیں اے سی لگی ہوئی ہے، نیچے قالین بچھی ہوئی ہے، پنکھا چل رہا ہے، اتنی آسانیاں صحابہ کرام کے دور میں موجود نہیں تھی۔ اس کے باوجود صحابہ کرام نمازوں کو کبھی ترک نہیں کیا کرتے تھے، نمازوں کو کبھی صحابہ کرام چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا، پتہ کیا چلا، یہ جو دنیا کی گرمی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین نے جہنم کو بنایا ہے، اور اس کے جو کچھ عذاب ہیں وہ عذابات بھی مختلف قسم ہیں۔ کھانے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں جو چیزیں عطا کرے گا وہ چیز بھی کافی گرم ہوں گی، پینے کے لیے اللہ رب العالمین جو پانی عطا کرے گا وہ پانی بھی کافی گرم ہوگا، ہمیں جو لباس پہنایا جائے گا وہ لباس بھی آگ کا بنا ہوا ہوگا، اور اسی طرح سے ہمیں جو بستر اوڑھنے کے لیے دیا جائے گا، بچھانے کے لیے دیا جائے گا جہنم کے اندر، وہ بھی آگ کا بنا ہوا ہوگا۔ ہم اور آپ سوچیں، ہم اور آپ جہنم کی آگ کو کس طرح سے برداشت کر پائیں گے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا جو کہ مسند احمد ابن مواجہ کے اندر موجود ہے۔ انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پورے دن کے اندر 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرتا ہے، جنت مانگتا ہے، تو جنت اللہ رب العالمین سے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ تو اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر۔ اگر کوئی شخص دن میں 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرتا ہے،
جنت مانگتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے جنت عطا کر، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص دن میں 3 مرتبہ کہتا ہے تو جنت اللہ رب العالمین سے کہتی ہے کہ اے اللہ تو اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر۔ پھر آگے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دن میں 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے، جہنم سے پناہ مانگتا ہے، دن میں 3 مرتبہ اگر کوئی شخص جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم اللہ رب العالمین سے کہتی ہے کہ تو اے اللہ تو اس بندے کو جہنم سے نجات عطا کر، اے اللہ تو اس بندے کو جہنم سے نجات عطا کر، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ ہمیں اس دعا کو کم از کم دین میں 3 مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھلائی ہیں۔ اگر آپ جنت کا سوال کرنا چاہتے ہیں تو کہیں اللہم انی اسألک الجنہ، اگر آپ جہنم سے پناہ مانگنا چاہتے ہیں تو کہیں اللہم اجرنی من النار۔ اور اسی طرح سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا ہے جسے کثرت کے ساتھ میں پڑھا کرتے تھے، جو کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، بخاری کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت کے ساتھ میں پڑھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہے دعا؟ وہ دعا آپ سب کو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت کے ساتھ میں یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ کیا ترجمہ ہے اس دعا کا؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا کی اچھائیاں عطا کر، اے ہمارے رب ہمیں تو دنیا کی اچھائیاں عطا کر، یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں آپ اس ایک جملے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے تمام کی تمام دنیا کی اچھائیاں آپ اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں آخرت کی بھی اچھائیاں عطا کر، آخرت کے اندر جو کچھ اچھی چیزیں ہیں آپ ایک جملے کے ذریعے سے تمام کی تمام آخرت کی اچھائیاں اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آخر میں کہا وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ حاضرین، آپ کو اور کیا چاہیے؟ دنیا کی اچھائیاں بھی مل گئی، آخرت کی اچھائیاں بھی مل گئی، جہنم کے عذاب سے بھی اگر ہم اور آپ بچ جائیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا اس دعا کو بھی ہمیں یاد کر کے کثرت کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت کے ساتھ میں پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو یاد کر کے ہم اور آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ معزز حاضرین، یہ کچھ چیزیں تھیں جو گرمی کے موسم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنا مناسب سمجھا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں ان چیزوں پر اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس گرمی کے موسم میں بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ رب العالمین جب تک مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔